بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا گھر تعریف۔ انسان جس جگہ رہتا ہے وہ جگہ اس کا گھر کہلاتی ہے۔ گھر میں بہت سے افراد ہوتے ہیں، ان میں بھائی بہن، ماں باپ، دادا دادی، چچا چچی اور کئی دوسرے رشتہ دار شامل ہیں۔ گھر کے سب افراد باہم مل جل کر رہیں تو گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے، اور اگر ان میں اختلاف آ جائے تو یہی گھر جہنم بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ گھر کے سب افراد آپس میں مل جل کر زندگی گزاریں۔ محل وقوع۔ میرا گھر نشتر کالونی میں واقع ہے۔ آج سے 12 سال پہلے میرے دادا جان نے یہ گھر ہمارے لیے خریدا تھا۔ اس میں 5 کمرے تھے۔ اب میرے بابا جان نے اس کی مزید 2 منازل تعمیر کروا لی ہیں۔ اس طرح اب اس میں کافی کشادگی آ گئی ہے۔ گھر کا نقشہ۔ میرا گھر کھلا، روشن اور ہوادار ہے۔ بابا جان ہر سال پورے گھر میں کلئی کرواتے ہیں۔ اس سے ایک تو گھر اجلا اجلا رہتا ہے اور دوسرا کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ میرا گھر حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر ہی بنایا گیا ہے۔ ہر کمرے میں 2 دروازے ہیں۔ اس گھر میں مجھے ہر طرح کا آرام اور سکون میسر آتا ہے۔ یہ گھر مجھے بارش اور دھوپ سے بچاتا ہے۔ گھر کا صحن۔ ہمارے گھر کا صحن ایک طرف سے کچا ہے۔ امی جان نے وہاں پر کافی زیادہ سبزیاں اگائی ہوئی ہیں۔ یہ زیادہ تر وہ سبزیاں ہیں جو گھروں میں آسانی سے اگ جاتی ہیں، جیسے سبز دھنیا، پودینہ، ٹماٹر وغیرہ۔ پھولوں کا گلدستہ۔ ابا جان کو پھولوں سے عشق ہے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ پھولوں کی مختلف کیاریاں بنائی ہوئی ہیں بلکہ گملوں میں بھی جا بجا پھول لگا رکھے ہیں۔ ان کی خوشبو سے میرا سارا گھر مہکا مہکا سا رہتا ہے۔ مہمانوں کا کمرہ۔ ہمارے گھر میں ایک کمرہ مہمانوں کے لیے مخصوص ہے۔ اسے ہم ڈرائنگ روم کہتے ہیں۔ ان میں 2 عدد صوفہ سیٹ رکھے ہوئے ہیں۔ درمیان میں ایک بڑی میز ہے۔ دیواروں پر سجاوٹ کے لیے مصوری کے بہترین نمونے لگائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سا آسائشی سامان رکھا ہوا ہے۔ جب بھی ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے یا بابا جان کا کوئی دوست انہیں ملنے کے لیے آتا ہے، ہم اسے ڈرائنگ روم میں ہی بٹھاتے ہیں۔ ہر کوئی بابا جان کے ذوق و جمال کی داد دیتا ہے۔ باورچی خانہ۔ باورچی خانے پر امی جان کی اجارہ داری ہے۔ وہ باورچی خانے میں سب گھر والوں کے لیے مزیدار چیزیں تیار کرتی ہیں۔ وہ ہماری صحت کا پورا خیال رکھتی ہیں۔ گھر کی صفائی۔ ہمارا گھر بہت صاف ستھرا ہے۔ امی جان اور باجی جان اس کی صفائی کا خاص خیال رکھتی ہیں۔ ہمارے گھر میں کہیں پر بھی کوئی گندگی نہیں ہے۔ امی ہر روز چیزوں کو جھاڑ پونچھ کرتی ہیں اور باجی پورے گھر میں جھاڑو لگاتی ہیں۔ کبھی کبھی میں بھی اس کام میں باجی جان کا ہاتھ بٹاتی ہوں۔ دوسری منزل۔ دوسری منزل پر ہمارا پڑھنے کا کمرہ ہے۔ ہم سب بہن بھائی اس کمرے میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ اس کمرے میں لکھنے کی 3 میزیں ہیں۔ ہم تینوں بہن بھائی ان میزوں پر اپنی چیزیں رکھتے ہیں، جن میں بستہ اور کتابیں، کاپیاں شامل ہیں۔ پڑھنے کے بعد ہم اپنی چیزوں کو سمیٹ لیتے ہیں۔ ہم اپنی چیزیں ادھر ادھر نہیں پھینکتے، اس طرح وہ گم ہو جاتی ہیں اور وقت پر نہیں ملتی ہیں، جس سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گھر ایک نعمت۔ گھر کو پیار، محبت اور سکون کی علامت سمجھا جاتا ہے، کیونکہ انسان اپنے گھر میں اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتا ہے۔ ہم ہر دم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں گھر جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گھر کو شاد و آباد رکھے، آمین۔ بہت شکریہ۔